السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 37۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ روفیسہ 20 سال پہلے مقدونیہ کو چھوڑ کر کہیں چلی گئی تھی۔ وہ مقدونیہ کے ایک چرچ میں نرس تھی، لیکن آج سے 20 سال پہلے وہ ایک گناہ کر بیٹھی جس کی پاداش میں اس نے خود کو بڑی سزا دی۔ اس نے اپنی پوری زندگی کو تج دیا تھا۔ روفیسہ 20 سال پہلے مقدونیہ میں رہتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مقدونیہ میں یونانی سردار کارپوس نے ایک بڑی بغاوت کے نتیجے میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ اس عارضی بادشاہ کی ملکہ غصہ ور مادام تھروشیا ہی تھی۔ مادام تھروشیا نے گرجا گھر کی نرس روفیسہ کو اپنے شاہی محل میں بلوا کر حکم دیا تھا کہ اسے بیٹا چاہیے۔ نوجوان اور حسین مادام تھروشیا، جو 20 سال پہلے مقدونیہ کی ملکہ کا تاج پہنتی تھی، کارپوس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن اسے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ وہ مقدونیہ کے تاج و تخت کا وارث چاہتی تھی۔ اسی پاگل پن نے اسے ایک بھیانک کھیل کھیلنے پر اکسایا۔ اس کھیل میں سب سے بڑا کردار روفیسہ ادا کرنے والی تھی۔ نرس روفیسہ دل سے ایک نیک عورت تھی، لیکن وقت کی ملکہ کے احکامات کو رد کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ روفیسہ نے حامی بھر لی۔ مادام تھروشیا نے اپنے وقت پر ایک خوبصورت چاند جیسی بیٹی کو جنم دیا، لیکن روفیسہ نے کمال مہارت سے بچے کو بدل دیا۔ مادام تھروشیا کا حکم تھا کہ کسی مسلمان کا بچہ اس کی گود میں نہ ڈالا جائے، اور روفیسہ سے یہی غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک مسلمان آہن گر کا نومولود بچہ مادام تھروشیا کی بیٹی سے بدل دیا۔ کلا ڈیوس مادام تھروشیا کا بیٹا نہیں تھا۔ کلا ڈیوس اس مسلمان آہن گر کا بیٹا تھا، گویا شیراز کا بھائی۔ روفیسہ نے یہ سوچا کہ اگر مادام تھروشیا کو پتہ چلا کہ اس کی گود میں کسی مسلمان کا بچہ ڈالا گیا ہے تو وہ غصے اور اشتعال میں زمین و آسمان ایک کر دے گی۔ روفیسہ گھبرا گئی اور اس نے فی الفور مقدونیہ سے نکل بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ مقدونیہ کے چر سے نکل کر وہ مختلف شہروں اور ملکوں کے گرجا گھروں میں گھومتی رہی، لیکن اس کی روح کو کہیں بھی چین نہ ملا۔ بالآخر آج سے 7 سال پہلے روفیسہ کے قدم دریائے پرت کے کنارے اس چھوٹے سے تنہا اور ویران چرچ میں آ کر رک گئے۔ یہاں روفیسہ کی روح کو قرار ملا اور اس نے اس ویران چرچ کو آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سے روفیسہ یہاں آئی تھی، بستی والے بہت خوش تھے۔ ان کے چرچ میں نہ تو کوئی پادری تھا اور نہ راہبہ۔ روفیسہ چرچ میں ہی رہنے لگی۔ یہ ایک بہت سے بڑے کمرے پر مشتمل ایک سادہ سا گرجا گھر تھا۔ چرچ کے کمرے میں ایک طرف روفیسہ نے اپنے رہنے کی لکڑی کی چھوٹی سی کوٹری بنا لی۔ اب وہ گزشتہ 7 سال سے نہ صرف اس چرچ کی دیکھ بھال کر رہی تھی، بلکہ ہر اتوار کو باقاعدہ عبادت کا اہتمام ہوتا تھا اور بستی کے دیہاتی عیسائی باشندے روفیسہ سے انجیل کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ عیسائیوں کی اس چھوٹی سی بستی میں روفیسہ کی بہت عزت تھی، لیکن گزشتہ کئی ماہ سے وہ بری بری خبریں سن رہی تھی۔ پہلے اسے بتایا جاتا رہا کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ پیٹر اعظم کی افواج ماسکو سے چل پڑی ہے۔ پھر کچھ روز بعد اسے معلوم ہوا کہ استنبول سے مسلمان لشکر بھی مولڈویا کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ روفیسہ شب و روز خداوند یسوع مسیح کے آگے گڑ گڑاتی اور دعا کرتی کہ خداوند انسانوں کو انسانوں کا خون کرنے سے بچا، لیکن اس کی ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی۔ اس کے برعکس دونوں لشکر روفیسہ کے نزدیک ہی ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ کچھ روز پہلے اس نے ترک سپاہیوں کو دیکھا تھا جن کے دستے بستی میں گھس آئے تھے۔ ترک فوجی روفیسہ کے چرچ میں بھی دندناتے ہوئے داخل ہو گئے تھے۔ تب روفیسہ کو یہ پتا چلا کہ صلیبی افواج کو مسلمانوں نے گھیر لیا ہے، اور وہ شب و روز ایک ہی دعا کرنے لگی، اے مالک انسانوں کو انسانوں کا خون کرنے سے بچا۔ دن گزرتے گئے، روفیسہ آئے روز نئی نئی خبریں سننے لگی۔ کسی نے کہا مسلمان سپاہی ظالم درندے ہوتے ہیں اور ایک ایک عیسائی کو چن چن کر مار دینے کا عزم رکھتے ہیں۔ روفیسہ کا دل کانپ گیا، لیکن اس نے اپنی دعائیں جاری رکھی۔ اب اس کی عمر 60 سے اوپر تھی۔ 20 سال پہلے جب مادام تھروشیا ایک حسین اور نوجوان لڑکی تھی تو روفیسہ اس وقت 40 سال کی پختہ کار عورت تھی، لیکن 60 سالہ روفیسہ جسمانی طور پر ابھی بالکل تندرست اور صحت مند تھی۔ گزشتہ شب روفیسہ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ روفیسہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا۔ اجنبی نے روفیسہ سے کہا، مقدس نن، میں آسٹری فوج کا ایک سپاہی ہوں اور شہنشاہ روس کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ میرے ساتھ آسٹری فوج کی کمک ہے، لیکن میں نے انہیں پہاڑی گھاٹیوں میں چھپا دیا ہے۔ ہمارے پاس دریا کے سوا کوئی راستہ نہیں جہاں سے ہم آسٹروی شہنشاہ کو خفیہ طور پر نکال لائیں۔ اگر آپ ہماری مدد کریں تو میں آسٹروی شہنشاہ پیٹر دی گریٹ اور اس کی ملکہ کیتھرین کو بحفاظت دشمن کے حصار سے نکال سکتا ہوں۔ روفیسہ دنگ رہ گئی۔ اجنبی نے اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دی تھی کہ روفیسہ جیسی معمولی عورت کے اوسان خطا ہونے لگے۔ شہنشاہ روس، ملکہ کیتھرین، آسٹروی فوج کی کمک اور روفیسہ کی مدد، یہ سب باتیں گویا کسی جادوئی کہانی کا مکالمہ تھی۔ روفیسہ گمسم کھڑی رہی تو اجنبی شخص نے پھر کہا، مقدس نن، ہم بستی میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ مسلمان فوجیوں کی تمام توجہ بستی پر ہے۔
نہیں، بلکہ یہ بستی بھی ان کی توجہ میں نہیں۔ لیکن آپ کا چرچ محفوظ ترین ہے، ہم ملک اور بادشاہ کو بھیس بدل کر لائیں گے۔ میرا نام کارنیوس ہے، آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ میں ایک مشہور عیسائی سردار کارپوس کا بیٹا ہوں جو کبھی مقدونیہ کا بادشاہ تھا۔ میں بھروسے کا آدمی ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اب تو جیسے ہی بوڑھی راہبہ کے سر پر آسمان گر پڑا، کارپوس کا بیٹا گویا مادام تھروشیا کا بیٹا وہی لڑکا اس کے سامنے کھڑا تھا جسے 20 سال پہلے روفیسا نے اپنی حقیقی ماں کی گود سے جدا کیا تھا۔ وہ مسلمانوں کا خون تھا، لیکن آج ایک عیسائی سالار بن کر روفیسا کے پاس آیا تھا۔ روفیسا چکرا گئی۔ اے میرے خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اے خداوند، تم مجھ سے میرے گناہ کا کون سا کفارہ چاہتا ہے؟ یک لخت روفیسا رونے لگی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کلاڈیوس نے آگے بڑھ کر بوڑھی راہبہ کو سہارا دیا تو وہ کلاڈیوس سے لپٹ گئی۔ کلاڈیوس کو سینے سے لگانے لگی اور والہانہ انداز میں اس کا منہ اور سر چومنے لگی۔ کلاڈیوس نہیں جانتا تھا کہ بوڑھی راہبہ کو کیا ہو گیا، وہ یوں والہانہ انداز میں اس کے ساتھ کیوں لپٹ رہی ہے، لیکن روفیسا کے دل پر جو گزر رہی تھی وہ صرف خدا جانتا تھا۔ وہی بچہ جسے 20 سال پہلے اس نے ایک حقیقی ماں سے جدا کر دیا تھا، آج اس کی بوڑھی باہوں میں ایک بار پھر پناہ لینے کے لیے آ گیا۔ روفیسا کا دل چاہا کہ ابھی اور اس وقت کلاڈیوس کو سب کچھ سچ سچ بتا دے، لیکن کلاڈیوس مضطرب تھا۔ وہ کسمسا کر بوڑھی راہبہ کی باہوں سے نکلا اور ایک بار پھر کہنے لگا، مقدس نن، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، خدا اور مسیحیت کے لیے۔ اب روفیسا نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ ہاں بیٹا ہاں، میں اپنی جان کی بازی لگا کر تمہاری حفاظت کروں گی۔ تم اندر آ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا، سب کچھ ہم خود کریں گے۔ میرے ہمراہ کوئی ساتھی نہیں، میں ابھی اور اس وقت روسی لشکر کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے دریامت سے گزرنا ہوگا اور پہاڑی درہ عبور کر کے روسی لشکر تک پہنچنا ہوگا۔ اگر شہنشاہ اور ملکہ نے میری بات مان لی تو ہم بہت جلد، شاید کل رات ہی، شہنشاہ اور ملکہ کو انتہائی خفیہ طور پر اسی راستے سے نکال لائیں گے۔ ہمیں اپنے سپاہیوں کو ایک رات کے لیے چھپانا ہے تاکہ آسٹری فوج کا وہ دستہ جو میرے ہمراہ شہنشاہ کی حفاظت کے لیے آئے گا دشمن کی نظروں میں نہ آ سکے۔ ہمیں یہ سب کچھ رات کی گہری تاریکی میں کرنا ہوگا۔ میں آپ سے یہ باتیں چھپا بھی سکتا تھا، لیکن ایک راہبہ پر اعتماد کرنا میرے مذہب کا پہلا سبق ہے، اسی لیے میں نے آپ کو اپنے راز میں شریک کر لیا۔ آج میں دریا کا تمام راستہ اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہتا ہوں تاکہ ہم جلد سے جلد شہنشاہ کو دشمن کے حصار سے نکال سکیں۔ کلاڈیوس کچھ دیر کے لیے روفیسا کے ساتھ چرچ کے اندر آیا۔ روفیسا اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی، لیکن کلاڈیوس جلدی میں تھا۔ وہ روفیسا کے پاس نہ رکا اور جس طرح اچانک آیا تھا اسی طرح اچانک واپس چل دیا۔ روفیسا کلاڈیوس کے ساتھ دروازے تک آئی، اس کے چلے جانے کے بعد دیر تک دروازے میں کھڑی رہی۔ وہ درے کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ روفیسا قدرت کے اس کرشمے پر بے حد حیرت زدہ تھی۔ وہ گمسم اپنے لکڑی کے کمرے میں لوٹ آئی۔ اس کی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کارپوس کا بیٹا لشکر کی طرف گیا ہے اور جلدی واپس آئے گا۔ روفیسا سوچنے لگی کہ واپسی پر کلاڈیوس کو سب کچھ بتا کر اپنے من کا بوجھ ہلکا کر لے گی۔ وہ قدرت کے اس کرشمے کو تائید غیبی سمجھی اور یہی فیصلہ کر کے چرچ کے حال میں ٹہلنے لگی کہ کلاڈیوس کے واپس آتے ہی وہ کلاڈیوس سے مادام تھروشیا کی بابت دریافت کرے گی۔ گھنٹے بھر گھنٹے گزرتے چلے گئے، لیکن کلاڈیوس تھا کہ واپس نہ آ رہا تھا۔ روفیسا نے چرچ کا دروازہ مسلسل کھلا رکھ چھوڑا تھا اور پھر جب صبح سے کچھ دیر پہلے، جب ابھی رات کی تاریکی باقی تھی، روفیسا نے کلاڈیوس کے گھوڑے کی آہٹ سنی۔ وہ تیزی سے چرچ کے دروازے کی جانب بڑھی۔ کلاڈیوس گھوڑے سے اتر رہا تھا، وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بڑی اجرت کے ساتھ روفیسا سے کہا، مقدس نن، بہت پریشانی کی بات ہے، مجھے اپنا گھوڑا بھی چرچ میں لانا ہوگا۔ میں جانتا ہوں یہ ٹھیک نہیں، لیکن اس وقت کوئی شخص میرا پیچھا کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں اسے ختم کر دوں۔ اگر میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا تو ہمارے اس خفیہ راستے کا ترک فوج کو پتہ چل جائے گا۔ میں جانتا ہوں وہ یہاں آئے گا، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں اسی چرچ کی عمارت میں اسے گھیرنا چاہتا ہوں، وہ اکیلا ہے۔ اگر ہم اس سے تعاون کریں تو ممکن ہو سکتا ہے کہ بصورت دیگر ہم عظیم عیسائی بادشاہ کو لشکر سے نکال نہیں پائیں گے۔ مقدس نن، یہ مسیحیت کا بہت بڑا نقصان ہوگا، آپ میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ اتنا کہہ کر کلاڈیوس نے اپنے گھوڑے کی لگام تھامی اور بے جھجک چرچ کے اندر داخل ہو گیا۔ چرچ میں داخل ہوتی اس نے اپنا گھوڑا ایک نشست کے پائک سے باندھا اور پھر بڑی تیزی سے گھوڑے کی زین کھول کر اس میں سے چمڑے کا ایک تھوبڑا نکال لیا۔ اگلے لمحے کلاڈیوس چمڑے کا تھوبڑا گھوڑے کے منہ پر کس کر چڑھا چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھوڑے کی خرخراہٹ یہی نہناہٹ کی آواز باہر سنائی دے۔ بوڑھی روفیسا ہکا بکا کھڑی کلاڈیوس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ کلاڈیوس گھوڑے کا کام ختم کر کے تیزی سے چرچ کے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ اب برہنہ شمشیر اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ دروازے کے ساتھ پشت لگائے مستعد انداز میں کھڑا تھا۔ اس نے تیز لہجے میں روفیسا سے کہا، مقدس نن، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ دشمن کے دستک دینے پر آپ دروازہ کھولنے کے لیے وہاں سے چل کر آئیں گے تو اسے شک نہیں ہوگا۔ بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ دشمن چرچ میں داخل ہونے لگے تو اس سے کہیں کہ چرچ کے احترام میں شمشیر نیام میں رکھ لے، بس باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ روفیسا عجیب نظروں سے کلاڈیوس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے کلاڈیوس کی باتیں اچھی نہ لگ رہی تھی۔
اس نے دیکھا تھا کہ کلاڈیوس خود تو گھوڑا لے کر گھس آیا تھا، لیکن اپنے دشمن کو چرچ کا احترام کرنے کی تلقین کر رہا تھا۔ روفیسا جانتی تھی کہ کسی کو دھوکے سے مارنا اچھی بات نہیں، اور پھر کلاڈیوس تو چرچ کے فرش پر ہی خون بہانا چاہتا تھا۔ روفیسا کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ دعائیں مانگنے لگی کہ کلاڈیوس کا دشمن اس کے تعاقب میں یہاں تک نہ آئے، لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ چند ہی ثانیے بعد چرچ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ روفیسا کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ لگا۔ کلاڈیوس ننگی تلوار لے دروازے کے پہلو میں پوری طرح تیار کھڑا تھا۔ اس کا منصوبہ بالکل درست تھا۔ وہ اپنے تعاقب میں آنے والے شخص کو آسانی سے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ اس نے روفیسا کی طرف دیکھا جو اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی خوفزدہ نگاہوں سے کلاڈیوس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ بے بس تھی۔ وہ چرچ میں ہونے والا یہ قتل نہ روک سکتی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے میں تھوڑی سی دیر کی تو دستک دوبارہ سنائی دی۔ اس مرتبہ دستک کی آواز قدرے بلند تھی۔ کلاڈیوس کے اعصاب تن گئے۔ اب روفیسا دروازہ کھولنے جا رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچی اور اگلے لمحے اس نے کنڈی ہٹا دی۔ کون ہے؟ خدا کے دروازے پر دستک دینے والا مہمان کون ہے جو اتنی صبح چرچ کی طرف آیا ہے؟ کلاڈیوس نے بوڑھی راہبہ کی آواز سنی۔ اگلے لمحے کلاڈیوس جیسے مارے حیرت کے اچھل پڑا۔ اس کے کانوں سے ٹکرانے والی آواز جانی پہچانی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، میں ایک ترک سپاہی ہوں مقدس نن، ایک مشکوک شخص کے تعاقب میں میں یہاں تک آیا ہوں۔ آپ خداوند یسوع مسیح کی راہبہ ہیں۔ آپ یقیناً دروغ گوئی بیانی سے کام نہیں لیں گی۔ کیا یہاں کوئی مشکوک شخص آیا؟ راہبہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اندر کھڑے کلاڈیوس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ شیراز کی آواز پہچان چکا تھا۔ اس کے دماغ میں بے پناہ آندھیاں چل رہی تھی۔ یہ کیسا اتفاق ہے پروردگار! کلاڈیوس نے دور دیوار پر لٹکی خداوند یسوع مسیح کی شبیہ کو دیکھا۔ اس نے بحری سفر میں شیراز کے ساتھ کافی وقت گزارا تھا۔ وہ شیراز کی آواز کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اب بھی اپنے دماغ میں چلنے والی آندھیوں کو سنبھال بھی نہ پایا تھا کہ اسے پھر شیراز کی آواز سنائی دی۔ مقدس نن، آپ جانتے ہیں کہ یہ بستی اور یہ تمام علاقہ ترک سپاہیوں کے قبضہ میں ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جنگی جاسوس کو پناہ دینا ترک افسروں کے لیے کتنے غضب و غضب کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کی عمر اور بزرگی کو دیکھ کر میں انتہائی احترام سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے چرچ میں کسی مخصوص فرد نے پناہ تو نہیں لی؟ شیراز کی بات مکمل ہوتے ہی کلاڈیوس نے بوڑھی راہبہ کی آواز سنی۔ نہیں، کسی مشکوک فرد نے پناہ نہیں لی۔ یہاں صرف مقدس باپ کے بیٹے آتے ہیں، جیسے تم آئے ہو۔ موت اور زندگی خداوند کے ہاتھ میں ہے۔ کلاڈیوس کے کان ہلکی سی ہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اسے شیراز کی آواز پھر سنائی دی۔ ٹھیک ہے، آپ ایک طرف ہٹ جائیے، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ کلاڈیوس کسی چیتے کی طرح چکنا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں تھمی شمشیر فضا میں یوں اٹھی کہ وہ چاہتا تو دروازے میں قدم رکھنے والے شخص کی گردن پل بھر میں اڑا سکتا تھا۔ اسی اثنا میں کلاڈیوس نے بوڑھی راہبہ کی آواز سنی۔ نہیں، تم ننگی تلوار لے کر خدا کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ گناہ ہے۔ تم اگر چرچ میں جانا چاہتے ہو تو اپنی تلوار یہیں رکھ دو۔ بوڑھی راہبہ کی بات سن کر کلاڈیوس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ راہبہ بہت چالاک تھی۔ یکایک کلاڈیوس نے شیراز کی بات سنی تو مایوسی سے اس کا چہرہ لٹک گیا۔ شیراز کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، میں چرچ میں داخل نہیں ہوتا۔ آپ نے خدا کے جس بیٹے کو یہاں پناہ دے رکھی ہے، آپ اس تک میرا ایک پیغام پہنچا دیجئے گا کہ وہ اب زندگی بھر اس چرچ سے باہر کبھی نہیں نکل پائے گا۔ اتنا کہہ کر شیراز یکدم اڑا، اپنے گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھا اور اگلے لمحے وہ گھوڑے کی پشت پر تھا۔ کلاڈیوس کھڑا دیکھتا رہ گیا اور شیراز کسی چھلاوے کی طرح شمالی چٹانوں میں روپوش ہو گیا۔ کلاڈیوس ہاتھ ہی ملتا رہ گیا، لیکن روفیسا خوش تھی کہ چرچ میں قتل ہوتے ہوتے رہ گیا۔ شیراز سے باتیں کر کے روفیسا کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اس نوجوان کی آنکھوں میں شرافت اور سچائی کی جھلک دکھائی دی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ شیراز کو جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ جب شیراز کا گھوڑا سر پر دوڑتا بوڑھی روفیسا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو وہ کلاڈیوس کی جانب مڑی۔ دیکھو نوجوان، تم نے عیسائی ہو کر بھی چرچ کا احترام نہیں کیا اور گھوڑا چرچ میں باندھ دیا، لیکن تمہارے تعاقب میں آنے والا نوجوان نے مسلمان ہو کر بھی چرچ کا احترام کیا اور برہنہ شمشیر لیے چرچ میں نہیں گھسا۔ میری نظر میں وہ تم سے بہتر ہے۔ تم اپنی ماں کی طرح ہو، لیکن نہیں، تم اپنی ماں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ تم تھروشیا کی طرح ہو، مغرور تھروشیا۔ ایک اجنبی راہبہ کے منہ سے اس طرح کی بات اور اپنی ماں کا سن کر کلاڈیوس جیسے پاگل ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے۔ وہ دیدے پھاڑے بوڑھی راہبہ کی آنکھوں اور جھریوں بھرے چہرے میں عہد رفتہ کا کوئی واقعہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ سنسنانے لگا۔ مقدونیہ سے اتنی دور مولڈویا کے اس چرچ میں یہ بڑھی راہبہ کلاڈیوس کو اس کی ماں کا تانا دے رہی تھی۔ کیا یہ مادام تھروشیا کو جانتی ہے؟ لیکن اس نے تو نہیں بتایا۔ کلاڈیوس نے تو صرف اپنے باپ کا نام لیا تھا، جبکہ مقدس نن اس کی ماں کو ایک مغرور عورت کہہ رہی تھی۔ بوڑھی راہبہ کا مادام کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کلاڈیوس کو سب کچھ بھول گیا اور مسلسل حیرت سے آنکھیں پھیلائے روفیسا کو تکتا رہا۔ مقدس نن، کیا آپ میری ماں کو جانتی ہیں؟ میرا کہنے کا مطلب ہے کیا آپ مادام تھروشیا کو جانتی ہیں؟ روفیسا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ تھروشیا کے بیٹے کو حقیقت بتا دی جائے یا چھپا لی جائے۔ وہ کلاڈیوس کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ رہی تھی۔
इस लड़के ने मादाम थ्रोशिया की गोद में परवरिश पाई थी। अगर रुफैसा की बात सुनकर इसका दिमाग घूम जाता तो मुमकिन था कि वो बूढ़ी राहिबा की गर्दन पर तलवार ही चला देता, लेकिन आज रुफैसा रुकने वाली नहीं थी। वो 20 साल से जबर और सब्र करके बैठी हुई थी, एक ऐसा राज सीने में छुपाए। इसने 2 दहाइयां गुजार दी थी जो इसके दिल पर किसी पत्थर की सील की तरह धरा था। आज तो रुफैसा ने फैसला कर ही लिया था, अब वो मजीद बर्दाश्त न कर सकती थी। इसने क्ला डेविस की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी माँ को भी जानती हूँ और मादाम थ्रोशिया को भी। इतना कहकर रुफैसा क्ला डेविस के चेहरे पर अपनी बात के असरार देखने के लिए रुकी, लेकिन क्ला डेविस नहायत उलझी हुई नजरों से राहिबा को देख रहा था। ये राहिबा क्या कहने लगी थी? क्या इस बूढ़ी औरत का दिमाग चल गया है? यकीनन ये पागल है। ये औरत 2 औरतों का जिक्र कर रही है। क्या मैं 2 औरतों का बेटा हूँ? क्या मादाम थ्रोशिया और मेरी माँ अलग अलग औरतें हैं? क्ला डेविस की हालत गैर होने लगी। इसे सचमुच सब कुछ भूल रहा था। इसे सिर्फ यही याद था कि वो एक पागल राहिबा के सामने खड़ा इसकी बहकी बहकी बातें सुन रहा है, लेकिन इसका दिल मुतवातर धड़क रहा था। इसकी छठी हिस्स नई खबरों की इत्तला दे रही थी। इसका दिल कह रहा था कि यकीनन बुढ़िया बहुत कुछ जानती है जो क्ला डेविस नहीं जानता। क्ला डेविस ने उलझे हुए लहजे में पूछा, क्या मतलब आप मेरी माँ को भी जानती हैं और मादाम थ्रोशिया को भी? क्या मेरी माँ और मादाम 2 अलग अलग औरतें हैं? लेकिन पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और मैं क्यों कर आपकी बात का यकीन कर लूँ? हाँ, तुम्हारी माँ और मादाम थ्रोशिया अलग अलग औरतें हैं और ये बात दुनिया में सिर्फ मैं जानती हूँ, या फिर मादाम थ्रोशिया। तुम्हारी हकीकी माँ भी नहीं जानती कि तुम कहाँ हो, जिंदा भी हो कि मर गए हो। शायद तुम्हारी माँ भी अब तक मर चुकी होगी। बहुत वक्त बीत गया, सब कुछ बदल गया। मैं शायद तुम्हें देखने तुमसे मिलने के लिए जिंदा थी। मैं अपने सीने पर कोहे अल्पस के बराबर बोझ महसूस करती हूँ। शब रोज खुदावन से दुआ करती थी कि मेरे दिल का बोझ हटा ले। और फिर जब आज तुमने बताया कि तुम दुनिया के आर्जी बादशाह कारपोस के बेटे हो, तो मैं सब कुछ समझ गई। मैं समझ गई कि खुदावन ने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा है ताकि मैं अपने दिल का बोझ हल्का करके सुकून के साथ मर सकूं। आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। क्ला डेविस दरवाजे से हटाया। वो शिराज की बात सुन चुका था। शिराज ने कहा था, जिस किसी ने भी चर्च में अपना ले रखी है वो अब यहाँ से निकल नहीं सकता। इसका मतलब तो ये था कि दुश्मन चर्च से बाहर घात लगाकर बैठा है। जो ही क्ला डेविस बाहर निकला मार दिया जाएगा। शिराज की ये बात बूढ़ी राहिबा भी सुन चुकी थी, इसीलिए यकीन था कि चर्च से बाहर निकलने पर क्ला डेविस के लिए मौत है और वो चाहती थी कि क्ला डेविस पर कोई आंच ना आए। वो इसे जिंदा देखना चाहती थी। वो खुद को क्ला डेविस का मुजरिम समझती थी। रुफैसा बुरी तरह घबराई हुई थी। आज क्ला डेविस इसके सामने तो आया, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कि चारों तरफ मौत की परछाइयां पर फैलाए खड़ी थी। खुदाबंद ये क्या माजरा है, रुफैसा ने दिल में सोचा। वो क्ला डेविस को अपने हमरा लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शबी के नजदीक आई। इसने मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीरों की तरफ देखा। क्ला डेविस का बदन जैसे शल हो गया था। इसे कुछ सजाई न दे रहा था। वो चाहता तो ये था कि एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इस चूहेदान से निकल भागे, लेकिन वो ऐसा न कर सका। बूढ़ी राहिबा ने इसे मखमसे में डाल दिया था। वो क्या करता? यहाँ से निकल भागता तो शायद पीछे मुसलमान राहिबा को कत्ल कर देते, क्योंकि राहिबा ने एक जासूस को पनाह देने का जुर्म किया था। और फिर एक और वजह भी थी जिसने क्ला डेविस के कदम रोक रखे थे। मंसूबे के मुताबिक तुले आफ्ताब के साथ ही थियोडोरा और मादाम थ्रोशिया यहाँ आने वाले थे। इन्हें इस चर्च में आकर राहिबाओं और नन्नों जैसा हुलिया इख्तियार करना था। इन्हें आने वाली शब शहनशाह रूस और मलका कैथरीन को तहफ़्फ़ुज़ देना था। यह तमाम तर मनसूबा खुद मादाम ने बनाया था। आज से कई रोज़ पहले जब क्ला डेविस रूसी शहनशाह से इजाज़त लेकर कुमक लाने की गर्ज से आसवी फौज की तरफ रवाना हुआ, तो आसवी फौज में इसकी मुलाकात हस्बत वक्त को अपनी माँ के साथ हुई। इसने मादाम थ्रोशिया को रूसी लश्कर की हालत ज़ार और बेबसी के बारे में बताया तो थ्रोशिया जज्बाती हो गई। क्ला डेविस ने ज़िंदगी में पहली मरतबा अपनी माँ को गमज़दा देखा था। मादाम थ्रोशिया मलका कैथरीन से मिलने के लिए हमेशा बेताब रहती थी। क्ला डेविस ने जब इसे बताया कि मलका और बादशाह बलजी के शिकंजे में फंस चुके हैं, तो थ्रोशिया की हालत गैर हो गई। क्ला डेविस ने इसे बताया कि वो कुमक लेने की गर्ज से यहाँ आया है। मादाम थ्रोशिया फौरन क्ला डेविस के साथ चलने को तैयार हो गई। इसने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, ठीक है, हम यहाँ से 4000 सवारों का लश्कर लेकर जाएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं रूस की मलका और शहनशाह को मुसलमानों के चुंगल से निकालूंगी। क्ला डेविस, तुम्हें मेरे दिमाग की ज़रूरत है। क्ला डेविस हस्बे मामूल थ्रोशिया के सामने इनकार न कर सका। इसने सिर्फ इतना कहा, लेकिन थियोडोरा का क्या होगा? आपको इसे हलाना नहीं चाहिए था। वो मकदूनिया में महफूज थी। नहीं, मैं इसे कांच की गुड़िया बनाकर नहीं रखना चाहती। मैं इसे जानबूझकर यहाँ लाई हूँ। वो आस्ट्रोवी शाही खानदान की बेटी है और फिर मकदूनिया में वो अकेली क्या करती? इसी रोज़ मादाम थ्रोशिया आस्ट्रोवी शहनशाह से रूसी लश्कर की मदद के लिए कुमक मंजूर करवाने में कामयाब हो गई। अगली सुबह मादाम थ्रोशिया की ज़ेरे सरपरस्ती और क्ला डेविस की सिपा सलारी में तेज रफ्तार आस्ट्रोवी दस्ते मोल्डोवा की जानिब रवाना हो गए। मोल्डोवा के निवाह में पहुंचकर मंसूबे के मुताबिक क्ला डेविस ने सिपाहियों को फर्दन बिखर जाने का हुक्म दिया।
मोल्डोवा के पूरे इलाके में तुर्क फौजों का राज था और किसी ईसाई के इतना बड़ा दस्ता लेकर मोल्डोवा में दाखिल होना मुमकिन नहीं था। हर सिपाही को हुक्म दिया गया था कि वो फर्दन फर्दन दुश्मन की निगाह से बचता हुआ दरिया पर्स की जानिब बढ़े। किला डेविस के पास मालूमात थी जो इसने अब तक मुख्तलिफ सिपाहियों और आम लोगों से हासिल की थी। इसे मालूम था कि दरिया पर्स शिमाल की जानिब बहता है और जिस जगह रूसी लश्कर महसूर है वहां से कुछ फासले पर एक छोटी सी ईसाई बस्ती है। किला डेविस अपनी माँ और बहन के साथ भेस बदलकर इस ईसाई बस्ती के शुमाली मुजाफात तक आया था। यहीं बेबान चट्टानों के बीचों बीच ऑस्ट्रिच सिपाहियों को इकट्ठा होना था। ये सारा मंसूबा मादाम सरोशिया ने बनाया था और मुकामात की रहनुमाई किला डेविस के अलावा चंद पुराने सिपाहियों ने की थी। वीरान चट्टानों और खाइयों में पहुंचकर ये लोग अपने सिपाहियों का इंतजार करने लगे। तमाम दिन और तमाम रात एक एक करके ऑस्ट्रिच सिपाही इन चट्टानों में जमा होते रहे। उन्होंने कोई खैमे न लगाए और कोई ऐसी हरकत न की जिससे गश्त करते हुए तुर्क दस्ते खतरे को भांप लेते। यहाँ तक कि चट्टानों में पहुंचने वाला हर सिपाही अपनी मंजिल पर पहुंचते ही घोड़े के मुंह पर थोबड़ा चढ़ा देता था ताकि इतने ज्यादा घोड़ों की खरखराहट और हिनहनाहट पैदा होने से रोकी जा सके। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, बहरे अस्वद के उस पार की ये कहानी अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।